أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا تحزن اور غم نہ کیجیے علیہم ان پر، ولا تکن اور نہ ہو فی ضیقن تنگی میں، مما ان چالوں سے، یمکرون جو یہ چل رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حرص تھی، اور یہ حرص ایک اچھی ہے کہ ساری دنیا کے انسان مسلمان ہو جائیں۔ اگر دنیا کی حرص ہو، روپے پیسے کی حرص ہو تو وہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی سارے کے سارے مومن ہو جائیں، سارے کے سارے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اور جب کوئی دعوت کے نتیجے کے اندر مسلمان نہیں ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا خفا ہوتا تھا کہ یہ کیوں ایمان کی طرف نہیں آ رہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو کیفیت ہے کہ آپ غمزدہ ہوتے تھے اس بندے کی پر کہ جو ایمان کی دعوت سن بھی لے پھر بھی ایمان کی طرف نہ آئے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام کے اوپر اپنے حبیب کو تسلی دی ہے، باقیون نفسک ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقیون نفسک، آپ تو ان کے پیچھے اپنے آپ کو گلائی ڈالیں گے اگر یہ لوگ اس کلام ہدایت کے اوپر ایمان نہ لائیں۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ تو ان کے غم کے اندر گل گل کر کے اپنے آپ کو ختم ہی کر دیں گے۔ آپ سے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا آخرت میں کہ بتلاؤ ابو جہل مسلمان کیوں نہیں ہوا ہے، ابو لہب مسلمان کیوں نہیں ہوا ہے۔ آپ سے جو بات پوچھی جائے گی تو وہ یہ کہ اللہ کے پیغام کو پہنچایا ہے کہ نہیں، اور وہ کام تو آپ انتہائی بہترین انداز کے اندر کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ دعوت دیتے ہیں اور بات سمجھا دیتے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر کوئی آدمی ضد کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، ایمان نہیں لاتا، تو اپنے آپ کو زیادہ خفا کرنے کی حاجت اور ان لوگوں کے اوپر جن کو اپنی فکر نہیں ہے زیادہ اپنے آپ کو رنجیدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مقام کے اوپر کچھ اس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو تسلی دی ہے، ما انزلنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ لتشق آپ مشقت کے اندر پڑ جائیں۔ آپ کو کام ہے بس دعوت دینا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کرنا۔ اب اس کے نتیجے کے اندر کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، ضد اختیار کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، ایمان نہیں لاتے ہیں تو زیادہ اپنے آپ کو رنجیدہ ان کے پیچھے نہ کریے، ولا تحزن، غمگین نہ ہو جائیے، علیہم ان کے پیچھے، ولا تکن، اب دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی وہ یہ کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جب ان کو دعوت دی جاتی ہے دعوت کو انکار کر دیتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دعوت کو قبول نہیں کرتے اور پھر مقابلہ بازی کی سوچ کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ اس دعوت کو کیسے ہم نے روکنا ہے، پھر مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں، دعوت اسلام کو روکنے کے لیے مختلف چالیں چلتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے ایک آدمی ہے جو کام کرنا چاہتا ہے، دین کا کام کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہے، یہ محنت کرتا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اور یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اب فلاں فلاں نے لوگوں کے ساتھ ملاقات کر لی ہے کہ اس کے ساتھ نہیں ہونا ہے، یہ اسلام ایک اچھی جماعت نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہونا ہے، تو کیا دل خفا نہیں ہوگا ان کی چالوں سے کہ جو اسلام کو روکنے کے لیے، اسلام سے روکنے کے لیے چلتے ہیں؟ تو دل تو خفا ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، لیکن تسلی دی جا رہی ہے کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ نہ ہو جائیے، یہ سب کے ساتھ ہوتا رہا ہے، پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ ہاں یہ آپ تسلی رکھیں کہ جو آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے چالیں چلیں گے، تدبیریں کریں گے، سازشیں کریں گے، تو یہ مجرم ہے اور ان سے نمٹنے کا کام اللہ کا ہے، آپ کا ہمیں دعوت دینا ہے، آپ کی پشت پر اللہ رب العالمین کھڑا ہے، لہذا آپ ان کی زیادہ فکر نہ کیجیے، آپ نے اپنا کام کرنا ہے، دعوت کا کام کریں، لوگوں کو حق کی طرف بلائیں، پھر بھی اگر کوئی شرارت کرتا ہے تو شرارتی کے لیے اللہ رب العالمین کافی ہے، ایک وقت آئے گا تو ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ ولا تکن، یہ دوسری تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نہ ہو جائیے فی ضیق، تنگی میں، کہ آپ کو معلوم ہے کہ فلاں سازش کر رہا ہے، فلاں مقابلہ کر رہا ہے، فلاں پروپیگنڈا کر رہا ہے، زیادہ دل کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل کو تنگ نہ کیجیے، ولا تکن، نہ ہو جائے فی ضیق، تنگی میں، مما یمکرون، ان کی چالوں سے، ان چالوں سے، ان سازشوں سے، اسلام کے خلاف یہ چل رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ زج کرنے کے لیے آگے سے کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر یہ بنیادی بات ہے، یہ بنیادی نقطہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کہ لوگوں ایک دن تمہیں موت آنی ہے، ایک دن سب کو موت آنی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ایک دن اللہ رب العالمین قیامت کو لائے گا، اور تیسری بات ہے کہ قیامت اور موت کے بعد اللہ رب العالمین تم کو اٹھائے گا، اور یہ کہ جو لوگ اچھے نہیں ہوں گے، جو لوگ ظالم ہوں گے، جو لوگ کافر ہوں گے، اور جو لوگ مجرم ہوں گے، اور جو لوگ گناہ گار ہوں گے، موت کے بعد قیامت کے بعد دوزخ میں اللہ رب العالمین ان کو سزا دے گا۔ اور نبی کی دعوت کے اندر یہ بات بھی بنیادی بات ہوتی ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں نبی ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ ایمان لا کر کے بہترین فیصلہ تم نے کیا ہے، لیکن جو ایمان نہیں لاتا اور مقابلہ کرتا ہے، ضد کرتا ہے، ظلم کے اوپر آتا ہے، تو پیار کے ساتھ اس کے اوپر یہ مسئلہ نبی وعدے کرتا ہے کہ دیکھو ایمان نہ لانے کی وجہ سے، ظلم کرنے کی وجہ سے، اسلام کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی تمہیں عذاب آ سکتا ہے۔ تو آپ چاہیے کہ غور کریں اچھے بندے کی بات کے اوپر، اس کے ماضی کو دیکھیں، اس کی بات کو اہمیت دیں۔ آگے سے کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ قیامت کے لانے کا وعدہ جس کے حوالے سے تم روز ہمیں ڈراتے ہو، یہ عذاب کے آنے کا وعدہ جس سے روز ڈراتے ہو، یہ دوزخ کے آنے کا وعدہ جس سے روز ڈراتے ہو، یہ کب پورا ہوگا؟ یہ سوال کر کے گویا کہ لاجواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو نہیں مان رہے، ہم تو انکار پہ انکار کر رہے ہیں، تو ہمارے اوپر تو عذاب آ جائے، جس سے ڈراتے ہو تو عذاب نہیں آ رہا، تو گویا کہ نعوذ باللہ تمہاری بات ہی جھوٹی ہے۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا صبح شام یہ ورد کرتے ہیں، یہ وظیفہ کرتے ہیں کہ جس عذاب سے ڈراتے ہو کیوں نہیں آ جاتا، تو اے نبی ان کو بتلا دیجیے شاہد کہ وہ عذاب کہ جس سے تم کو ڈرایا جا رہا ہے اس کا آواز ایسا تمہارے قریبی آ لگا، کل کہہ دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسا شاہد ان یکون ردفا کہ قریب یا لگاؤ لکم تمہارے بعض ایسا اس عذاب کا الذی تستعجلون جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ اور دیکھیں اس وقت قریب آ لگا ہے مکمل عذاب گناہوں کا، سازشوں کا، وہ تو موت و قیامت کے بعد، جس وقت محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تو جو مجرم ہے تو روح اور جسم سمیت اللہ رب العالمین دوزخ میں پھینکے کہ وہاں مکمل سزا ہے، لیکن اس سے پہلے دوزخ سے پہلے بھی عذاب ہے، وہ کہاں پر ہے؟ وہ قبر کے اندر۔ تو قبر کس وقت ہے؟ قبر تو منٹ بعد بھی ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات سمجھا دی ہے لوگوں، صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ دن اگر گھر کے اندر ہے رات قبر میں آ سکتی ہے، رات اگر گھر کے اندر ہے دن قبر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں رات کو سوتے ہیں، صبح کو نہیں اٹھ سکتے ہیں، پھر صبح ان کا جنازہ پڑا جاتا ہے، تو یہ قبر کا معاملہ تو کل بھی ہو سکتا ہے، اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ثواب قبر بھی برحق ہے اور عذاب قبر بھی برحق ہے۔ تو اگر مجرم ہے تو اس کا عذاب کل بھی شروع ہو سکتا ہے، اگر کل اس کو موت آ گئی ہے تو یہ بات بتلائی جا رہی ہے۔ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسئلہ سمجھا دیجئے، ایسا شاید ان یکون ردفا قریب آ لگاؤ لکم تمہارے بعض حصہ الذی اس عذاب کا تستعجلون جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین اس عذاب کی ایک قسط تم کو پہنچا دے، جو عذاب تمہیں دوزخ میں ملے گا، اور اس کی ایک قسط اللہ تعالیٰ نے بدر میں ان کو پہنچا دی۔ تو اس سے پہلے یہ بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے۔ قل کہہ دیجیے عسیٰ قریب ان یکون ردفا کہ قریب آ لگو لکم تم کو بعض ایسا الذی اس عذاب کا تستعجلون جس کے لیے تم جلدی مچاتے ہو۔ ان ربک اب ایک بات یہ بتلا دی گئی کہ ایک آدمی نے جرم کیا، ایسا جرم کر لیا ہے کہ اس کی سزا بنتی ہے لیکن سزا ملی نہیں، تو یہ سمجھنا شروع کر دے کہ کوئی سزائیں دینے والا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو دل میں شکریہ ادا کرے کہ سزا تو بنتی تھی لیکن کرم کرنے والے نے کرم کیا ہے، مجھے نشان عبرت نہیں بنایا، موقع دے دیا ہے، تو اپنی اصلاح کرے، بجائے اس کے کہ ایسا جرم کر لیا جس کی سزا بنتی اور سزا نہیں ملتی، کہے کہ سزائیں ہی نہیں ہے، ایسی بات تو نہیں ہے، بلکہ اس کو تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا بر وقت فوری سزا نہیں دی اور مہلت دی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ بے شک تیرے رب تو فضل کرنے والے علی الناس لوگوں کے اوپر، جو جرم کرتے فوری نہیں پکڑتا۔ دیکھیں مکہ والوں کو جب بدر کے اندر پکڑا گیا تو 13 سال مہلت نہیں دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ تو مہلت دینے والا، ابھی اصلاح کر لے گا، ابھی اصلاح کر لے گا، لیکن جس وقت اصلاح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، ایمان کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن جو اصلاح نہیں کرتا اتمام عزت قائم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتے، پھر انسانوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ بے شک تیرا رب لذو فضل فضل کرنے والے علی الناس لوگوں کے اوپر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لیکن اکثر ایسے ہیں کہ وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ ولا تحزن اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین نہ ہو جائیے علیہم ان پر جو ایمان نہیں لا رہے، ولا تکن اور نہ ہو جائیے فی ضیق تنگی میں مما یمکرون ان چالوں سے جو یہ چل رہے ہیں، ویقولون یہ کہتے ہیں متی کب پورا ہوگا ھذا الوعد یہ وعدہ ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ قل کہہ دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عسیٰ شاید ان یکون ردف قریب آ لگا لکم تمہارے بعض حصہ الذی اس عذاب کا تستعجلون جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، وان بے شک ربک تیرا رب لذو فضل فضل کرنے والا ہے علی الناس لوگوں کی پر، ولکن لیکن اکثر ان میں سے لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے۔ رحمتک یا رحمت